العزیز کو واضح دیکھ کے علاقے کی بات، محلے کی بات، گلی برادری کی بات، باپ دادا کی بات، امام کا قول، مفتی کا فتویٰ، پھر مرشد کا اشعار، سوسائٹی کا نکاح، بیوی کا نخرہ، بیٹے کی ادا، دوست کی فرمائش، تم نہیں چھوڑتے، تم بے ایمان ہو، بے ایمان، نہ تمہارا اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت پر ایمان۔ جھوٹ بولتے ہو لوگ کہتے ہو کہ تمہارا اللہ پر ایمان اڑا۔ تمہارا سنو، اگر تمہارا تنازع ہو جائے کسی چیز میں تو اس کو لٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ اگر تمہارا اللہ پر آخرت پر ایمان، اس کا مطلب اگر تم ایسے نہیں کرتے تو تم بے ایمان، جھوٹ بولتے ہو، تمہارا اللہ پر ایمان اڑا۔ تمہارا تو برادری رسول آباد باپ دادا کی بات علاقے فتوے علاقے کے سارے دستور نظام کو اگر کرنا پڑے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور چمٹا ہوا ہے رسول آباد کو، چمٹا ہوا ہے امام کے قول کو، چمٹا ہوا ہے اپنی لینڈ دھڑے اور اپنی پارٹی کو، کیا بات تمہارا ایمان ہے؟ اور یہ میں بتا چکا ہوں گزشتہ درس میں کہ 300 سال تک بادلائل بتایا تھا کہ پوری دنیا میں نہ محنفی تھا، نہ شافعی تھا، نہ مالکی تھا، نہ حنبلی تھا، سب قرآن حدیث پر چلتے تھے۔ تو پہلے 300 سال میں عقیدہ بھی تھا، نماز بھی تھی، درود بھی تھا، وظیفہ کچھ تھا۔ آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ ذالک خیر و احسن تاویلا، اللہ کہتے ہیں جو میں بات بتا رہا ہوں نا یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور اچھی انجام کے لحاظ سے تمہیں تمہارے باپ دادے پردادے کو میں نے پیدا کیا، تمہارے رگ و ریشے سے میں واقف ہوں، میں لانا والی کیا فائدہ کیا غلط ہے میں جانتا ہوں۔ ولا ينبئك مثل خبیر، اللہ فرماتے ہیں میری جیسی خبریں تمہیں کوئی نہیں دے گا۔ ان کو اپنی دنیا کے مسائل ہیں، پیٹ پلیٹ کے چکر ہے، ان کو یہ سیدھی باتیں نہیں بتائیں گے، میں اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، میری جیسے تمہیں خبریں کوئی نہیں دے گا۔ یہ بات اچھی ہے اور بہتر ہے انجام کے لحاظ سے۔ کیوں؟ اس میں اتفاق ہے۔ اگر بات آئے گی اللہ اور رسول پر تو پوری دنیا میں اتفاق ہوگا۔ بات آئے گی اگر بابا دادا پر جتنے بابے دادے اتنے فرقے، بات آئے گی اماموں پر جتنے امام اتنے فرقے، بات آئے گی شہروں پر جتنے شہر اتنے فرقے، بات آئے گی اپنی اپنی برادری تو یہ تو مسئلہ کبھی کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اگر بات آئے گی اللہ رسول پر تو پوری دنیا میں قرآن ایک ہے، بقرہ ایک ہے، فاتحہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، بخاری شریف ایک ہے، جاپان ہے، فرانس ہے، سعودی عرب ہے، برطانیہ، امریکہ، پاکستان، پوری دنیا میں بخاری شریف ایک ہے، فاتحہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، اور یہ ہے اتفاق کی جگہ۔ پچھلے درس میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ 5 بھائی ہیں، بڑے کی شادی ہوگی ادھر ہو گیا، دوسرے کی ہوگی ادھر ہو گیا، تیسرے نے ادھر گھر بنا لیا، چھوٹے 5واں وہاں بیٹھا ہے ماں باپ کی جگہ پر، اب وہ اکٹھا ہونا چاہتے ہیں، تو اتفاق کا طریقہ کیا ہے؟ بڑا کہتے ہیں یہاں آ جاؤ میں بڑا ہوں، کوئی اتفاق ہے؟ جو پہلے دوسرے نکل گیا اس کو بھی وہاں سے نکال لو۔ دوسرا کہتا ہے میرے پاس اکیلی بڑی ہے یہاں آ جاؤ، سہولت سے آسانی سے رہیں، یہ تو کوئی اتفاق نہ ہو۔ تیسرا کہتا ہے میں عالم ہوں ادھر آؤ میں رہنمائی کروں۔ چوتھا کہتا ہے کہ ادھر آ جاؤ میرے پاس کھیت ہے جنگل میں سانی دے۔ 5واں کہتا ہے جیسے گئے ہو ایسے واپس آ جاؤ، اصل جگہ پہ تو میں بیٹھا ہوں ماں باپ کی جگہ پر۔ تو یہ اتفاق ہے، یہ نہیں کہ وہ بھی باہر آئے۔ تو اصل جگہ ہے قرآن حدیث، کھوڑ جو چھوٹا وہاں بیٹھا ہے۔ یہ بات ہم نے تفصیل سے گزشتہ درس میں بتائی تھی، تو میں اب یہ بتا رہا ہوں کہ یہ فرقہ واریت کا حل اگر وہ حل کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی نہیں چاہتا اس کی مرضی، تو جو نہیں چاہتا وہ حدیث سن لے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال حبۃ خردل من کبر، کہ وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا بھی تکبر ہوگا، رائی کے دانے جتنا بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ جن کے اشاروں سے جنت کے دروازے کو، جس آدمی کے دل میں رائی کے دانے جتنا بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ رائی کا دانہ کسی بدن تول میں بھی نہیں آتا۔ آپ گھر میں بیٹھے ہیں کمرے میں، دروازے سے سوراخ سے دھوپ لگ رہی ہے، اس کے اندر جو ذرات ہے نہ وہ پکڑا جاتا ہے نہ وہ اندر ذرات۔ صحابہ کرام کام گئے رضوان اللہ علیہ، کیونکہ صحابہ کرام کے اندر خوف خدا تقویٰ تھا، وہ ہر وقت ڈرتے رہتے تھے کہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں، قبر کے کیڑوں سے بچ جائیں۔ ہمیں تو پرواہ ہی نہیں، اللہ ہمارے ہاتھ پر رہتا۔
سن سن کے سننا، سن سن کے سننا، سن سن کے سننا۔ قرآن مجید سنتے ہیں، درس سنتے ہیں، جمعے پڑھتے ہیں، رمضان گزارتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، حج کرتے ہیں۔ جو 15 سال سے حرام کھا رہا تھا اب بھی کھاتا ہے، جو 10 سال سے جھوٹ بولتا تھا اب بھی بولتا ہے، جو 5 سال پہلے بے نماز تھا اب بھی ہے۔ آنکھوں میں شرم حیا نہیں آ رہی، کان گانا سننے سے باہر نہیں آ رہے، زبان سے جھوٹ گالیاں نہیں جا رہی، دل سے سکون کوڑ نہیں جا رہا، بڑے داڑھی مڑا کے ہاتھ دوسرے تیسرے کٹر کی نالیوں میں پھینکتا ہے۔ کوئی نہیں سوچتا کہ رسول اللہ سب کے سامنے کس چہرے سے جاؤں گا، مرد کا کپڑا ٹکنے سے اوپر نہیں ہوتا، اور گھر کے اندر جو باریک ٹیٹ گندے لباس ہیں بیٹیوں اور بیویوں کی، بھائیوں کے سامنے بہنوں کی، بہنوں کے سامنے بھائیوں کی، ٹیٹ باریک لباس، سارے آزاد جسم نظر آتا ہے۔ شادی حالت میں جاؤ، گھروں میں جاؤ، مارکیٹوں میں جاؤ، سب ننگے۔ اور قرآن میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام ہمارے باپ ہماری ماں کو جو شیطان نے بہکایا تھا، قرآن کہتا ہے اس کا مقصد تھا کہ میں ننگا کروں، ان کو ننگا کروں۔ قرآن کہتا ہے شیطان کا مقصد تھا ان کو ننگا کرنا، اور یہ ذلت کی انتہا ہے۔ اس نے ہماری ماں اور باپ کو ننگا کرا کے جن پھینکوایا، ننگا کرنا، یہ انتہائی ذلت رسوائی ہوتی ہے۔ آج کل بھی اللہ نہ کرے کسی کو دشمنی ہو کہ میں تیری چادر تیری شلوار اتاروں گا، اور ایسے کرتے ہیں بازار میں ننگا۔ یہ شیطانی ایجنڈا ہے جو حکومت کرتی ہے، جو وزارتیں کرتی ہیں، جو کمپنیاں کرتی ہیں، جو سارے محکمے کر رہے ہیں، اور یہ سارے مسلمان مارکیٹوں میں جو کپڑے تیار ہو رہے ہیں، اور جو سارے ننگے، مرد بھی ننگے، عورتیں بھی ننگی، بھائی بھی ننگے، بہنیں بھی ننگی، یہ سارے شیطانی لوگ، پورا لباس تو ملتا لڑکی کا بازار سے لو، ہر طرح سے ننگے ننگے۔ تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان کو میں ننگا کروں، یوما سوادہما، قرآن کہتا ہے کہ اس کا مقصد ہے ان کو ننگا کروں، ننگا کروں۔ تو میرا کہنے کا مقصد ہے کوئی پیچھے کوئی ساس سن سن کے فحاشی اور بیانی گندی ننگی تصویریں، ڈرامے، فلمیں، کرنے کے چہرے بلکہ بھوت ہے۔ ہمارے اندر سیلاب آ گئے، زلزلے آ گئے، کوئی دس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں، یارو برا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، ہم سب کو لگا ہے۔ یہ جو بے حسی ہے نا حکومت میں، برادریوں میں، وہاں خاندان میں، یہ احساس ہی نہیں۔ ایک گناہ ایک ادھر آگے سے احساس ختم ہو گیا، متائے وائے ناکامی، متائے کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس سے آ جاتا رہا۔ یارو کافروں کے لٹنے کا غم نہیں، ڈاکے تو پڑتے ہی رہتے، غم یہ ہے کہ لٹنے والے بے وقوفوں، لٹنے والے بے وقوفوں اپنے کو اپنے لٹنے کا احساس ہے۔ یہ جو بے حسی ہے نا، یہ اللہ کو کچھ کراتی ہے، اور اللہ ناراض ہے پاکستان والوں پر، اور 2000 مسلط کی ہوئی مہنگائی کا ایک بدل نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ جب ہم کسی ملک قوم پر ناراض ہوتے تو 2000 مسلط کرتے ہیں۔ ایک مہنگائی کا بدل شرک، فسق و فجور، فجر، یعنی بدعات، یہودیوں کی نکالی، مشابہت، سارا گند جو زندگی بنا رکھی ہے، اس وجہ سے اللہ ہم پر ناراض ہے۔ سارا کچھ ہونے کے باوجود سارے رو رہے ہیں، سارے کوئی سکون نہیں، دنیا جہنم بنی پڑی ہے۔ صحابہ کرام میں سے تو ڈر گئے۔ جناب آپ کہہ رہے ہیں کہ رائے کے دانے اتنا بھی تکبر ہوا تو جنت میں نہیں جائے گا۔ اچھا کپڑا پہن، اچھا جوتا پہن، یہ تکبر تو نہیں کہ مارے نہ جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دنیا کے صحیح ترین لوگ تھے، نبیوں رسولوں کے بعد افضل ترین لوگ تھے، جن کو اللہ نے چنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے۔ وہ قدم قدم پر پوچھتے تھے جناب تکبر کیا ہے، جناب ظلم کیا ہے۔ وہ یہ سمجھتے تھے، کلمے کی لاد رکھی ہوئی تھی انہوں نے کیا کہ جب نبی زندہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے تو آپ کی ذات سے رہنمائی ہوگی، جب آپ وفات پا جائیں تو آپ کی بات سے رہنمائی ہوگی، اور آپ کی بات کو حدیث کہتے ہیں۔ وہ جو صحیح معنی میں حدیث پہ چلے اس کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ آپ سمجھتے تھے، قدم قدم پہ پوچھتے تھے، اپنی عقل سے استعمال نہیں کرتے تھے۔ جناب تکبر کیا ہے؟ پھر آپ نے دو جملوں میں تکبر بتایا، بدر
الحق وغمت الناس، حق قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ کیا حقوق اللہ حقوق العباد نہیں کرنی، بطر کا حق قبول نہ کر۔ سامنے بخاری شریف پہلی جلد اور ایک صفحے پر 5 روایتیں ہیں۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا رکوع میں جاتے ہوئے رفع دین کی، دونوں ہاتھ کا دو تک اٹھا اور رکوع سے اٹھتے ہوئے 5 روایتیں بخاری شریف پہلی جلد، قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب، اور رکوع کا ذکر ہے، نبی کا عمل ہے، جس کے مقابلہ میں پوری دنیا میں کوئی صحیح حدیث نہیں ملے گی۔ رکوع کا ذکر ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین چھوڑنے کے عمل ہو آپ کا، یا چھوڑنے کا حکم دیا، اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بخاری شریف ہے، رکوع کا ذکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، باقی روایات ساری دلیل اب بہت کچھ ہے۔ یہاں میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں یہ کہ پڑھ کے اگر مرجع کیونکہ چنانچہ ٹھیک ہے کہ بخاری کے آخر مطلب آخر اتنے بڑے عالم اور اتنے بڑے دیکھو نا مدرسے اتنے بڑے آخر ان کے آخر تمہیں آخر پہ عمل کرنا ہے کہ اول پہ کرنا ہے؟ مانا رہا کہ الٹا دے، یہ تکبر ہے، دھڑا نہ چھوڑنا، بات نہ چھوڑنا، جس کے ساتھ اپنے آپ اس کو نہیں چھوڑنا، لڑ پڑنا، کسی جھگڑا کرنا۔ 28 صحابہ روایت کرتے ہیں، 28 کہ جو عورت بغیر ولی کے نکاح کرے اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے، کہتے ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ ہماری فکر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت حلالہ کرنے والے پر اور جس کے لیے کیا جا رہا، کہتے جائے یہ تکبر ہے، تکلیف، ڈرا، ہلکی لائن، اپنی فکر نہ چھوڑنی صحیح حدیث کے مقابلے، یہ تکبر۔ ایک بچہ سمجھاتا ہے دوسرے کو، ادا کا چھت تو میں دنیا کو بتاتی ہے، کو لگا ٹھیک لگا ہے، یہ تکبر ہے۔ ابھی مجھے پتہ چلا چند دن پہلے 104 سال عمر ہے اس بزرگ کی، 104 سال، ہماری قاری مشیر صاحب سمر آباد میں، یہ کہتے ہیں بخاری کا نہ ہے، بخاری میں بخاری نہیں بگڑی، علی کہتے ہیں 104 سال ساری عمر تبلیغ کی بخاری، یہ تکبر ہے۔ رائے کے تارے جتنا بھی اس میں تکبر ہوا، جنت میں یہاں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حدیث صحیح ہے لیکن ہمارے اوپر ہمارے امام کی تقلید واجب ہے، یہ تکبر ہے۔ اب آ جاؤ دنیا کی طرف، پتہ ہے کہ یہ پلاٹ میرا نہیں ہے، یہ دکان، یہ زمین، میں اس میں جھوٹا ہوں، لیکن یہ ساری یہ تکبر ہے۔ پتہ ہے کہ میرا بیٹا غلط ہے لیکن میں زندہ ہوں کیونکہ میرا بیٹا ہے،